آواز بعد جاندی تھوڑی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ابھی ہم ڈسکیڈ کی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے. ڈیٹا ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بنا لیا تھا جس میں ہم نے فولڈر بنایا. فولڈر کے اندر ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا اور ڈاؤن لوڈ کے بعد اس کی ایکسل فائل بنا لی جس کے اندر CSV فارمیٹ میں بنائی تھی. ٹھیک. ابھی ہم ڈسکیڈ اوپن کرتے ہیں. ڈسکیڈ اگر آپ کا آئیکن ڈسکیڈ سافٹ ویئر کا ڈیسک ٹاپ پہ پڑا تو وہاں سے اٹھا لیں. اگر اندر ہے تو آپ جہاں آپ کا سافٹ ویئر انسٹال ہے وہاں جائیں, ڈسکیڈ 12, اور یہاں سے یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے ڈسکیڈ آگے جس کا .SEE, یہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس کو اوپن کریں. اس طرح اوپن ہوتا ہے. جب یہ فرسٹ ٹائم ہے, نیکسٹ آپ اپنی ڈرائنگ کو ڈبل کلک کریں گے, یہ اوپن کریں گے, ڈائریکٹ وہ سافٹ ویئر میں خود اوپن ہو جائے گا. جیسے اوپن ہوا یہاں سے جائیں فائل نیو میں, یہ فائل کے اندر یہاں سے نیو بھی آپ کر سکتے ہیں, اور یہ بیر آئیکن بھی ہوتا ہے یہیں سے ابھی آپ کو پاس کہاں آپ نے رکھنا ہے. ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہم نے فولڈر بنایا تھا DHA کراچی. اس میں 3 فولڈر تھے. را اس میں را ڈیٹا ہمارا ہوتا ہے, ٹوٹل اسٹیشن سے ہم لیتے ہیں یا GPS سے لیتے ہیں. ایکسل میں ان کے ایکسل فائلیں ہیں, اور ڈرائنگ کے اندر ہم نے اپنی ڈرائنگ رکھنی ہے. یہاں ہم ڈرائنگ کی صرف فائل بنا رہے ہیں, ڈیٹا وغیرہ نہیں لا رہے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. بعض دفعہ اس جگہ پہ آ کر ہمارے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہاں تو بھی ڈرائنگ اوپن ہونی چاہیے, ڈیٹا آنا چاہیے. نہیں, وہ نہیں, یہ صرف ڈرائنگ کی ہم فائل ہے, خالی فائل اوپن کر رہے ہیں. تو یہ اس بھی پروجیکٹ کا آپ جو نام ہے وہی رکھیں گے. DHA کراچی نام رکھا اور اس کو آپ اوکے کر دیں. یہ آپ کی فائل ہے اوپن ہوگی. یہ اس کا ڈیفالٹ فارمیٹ ہے, ڈیفالٹ ویو ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی آپ میں کوئی اس میں ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ورکنگ نہیں ہے. اس جگہ کے اوپر ڈیٹے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ ہم نے ڈیٹا اس کے اندر لے کر آنا, ڈرافٹنگ کرنا, یہ تو سوچیں گے نا. سوچنے سے پہلے اس کے اندر یہاں 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کنفیگر میں جانا ہے اور اس کی یونٹ سیٹنگ کرنی ہے. ہمارے پاس ڈیٹا چونکہ میٹروں کا ہے تو اس کی ساری سیٹنگ میٹروں پہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے جو ڈیٹا ٹوٹل اسٹیشن میں فوٹو میں پڑا تو یہاں اس کو فٹ دینا ہے. میٹر ہے تو ہمارا آلریڈی اس کا ڈیفالٹ میٹر میں سیٹ ہے, ورنہ ہم SI انٹرنیشنل فوٹ کریں گے. ادھر بھی ہم ایکڑ فوٹو میں کریں گے, اور یہ کیوبک بھی فوٹو میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارا ڈیٹا میٹروں میں ہے تو ہم یہاں سے میٹر کرتے ہیں, یہ بھی سکوائر میٹر ہو جائے گا, یہ کیوبک بھی میٹر. باقی اس کی آلریڈی سیٹنگ جو ہے ڈیفالٹ کے اوپر ٹھیک ہے, اس کا آپ اوکے کرتے ہیں. یہ ہے یونٹ سیٹنگ. کہاں سے ہوئی؟ کنفیگر. اگر یہ نہ ہو, بعض دفعہ ٹاسک میں کوئی اور یہ جو اس کا ٹاسک لگا ہوا ہے تو یہاں جو کنفیگر نہیں آ رہا نا, تو کنفیگر ٹاسک کی جو فرسٹ اپلیکیشن ہے یوٹیلیٹیز کے اندر آتا ہے کنفیگر یونٹ سیٹنگ. ٹھیک ہے. دوسرا کام ابھی کیا کرنا ہے, اس سے آگے اگر آپ آئیں تو ٹیبل کے اندر کوڈ ٹیبل ہے, تو یہاں پہ آپ نے اپنے کوڈ ٹیبل بنانے ہیں. پہلے کوڈ ٹیبل بنائیں گے, یہ ایک فائل بنتی ہے, اس کے اندر پھر آپ اپنے کوڈ بنائیں گے. کون کون سے کوڈ بنائیں گے؟ جتنا ڈیٹا آپ نے یوز کرنا ہے, جو ادھر لے کر آنا, اس کے پہلے کوڈ بنیں گے, تب وہ ڈیٹا ہے. اس کو نیو کریں. یہاں آپ اپنا جس نام سے بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے نام سے بنائیں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر, اور وہ آپ کا ہمیشہ اس کے اندر رہتا ہے. نیکسٹ جب آپ ہزاروں پروجیکٹ کریں آپ وہی والا جو ہے کوڈ ٹیبل دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں اپنا ادھر بنا لیتا ہوں, اپنے نام سے بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ممکن ہے اس کے اندر پہلے ہو تو پھر یہ آپشن دے دیتا ہے, وہ کہتا ہے پہلے میرا موجود ہے بنا ہوا, تو میں اس کو تھوڑا سا نام چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو اچھا اگر آپ یہاں ویو ٹیبل کریں تو ویو ٹیبل کے اندر سے بھی آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہ کریں یہاں سے بھی آپ سارے کوڈ ٹیبل بنا سکتے ہیں, اس کے اندر کوڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے پوائنٹ کے بن سکتے ہیں, لینڈ کے بن سکتے ہیں, پولیگن کے بن سکتے ہیں, ٹیکسٹ کے بن سکتے ہیں. لیکن یہاں سے میں نہیں بنا رہا, میں آپ کو ایک اور طریقے سے بنانا جس کے اندر غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے وہ بنانے سکھاتا ہوں. اچھا یہاں یہ دیکھیں, یہ سٹرنگ ہے, یہ آپ نے ہمیشہ آپ کے جو کوڈ ٹیبل جب بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے آف کر دینا.
یہ کیوں ہم آف کرتے ہیں؟ اگر یہ آف نہیں ہوگا تو جتنے بھی ایک کوڈ کے اندر آپ پوائنٹ اکٹھے پڑھیں گے ان کے اوپر ایک لائن لگ جائے گی خود بخود سنیٹی وائز. اگر آپ نے پہلے 4 پوائنٹ بلڈنگ کے پڑھے ہیں تو ان کے اوپر لائن لگ جائے گی. اس کے بعد اگر آپ نے 2 پوائنٹ درمیان میں روڈ کے پڑھے ہیں تو روڈ کے اوپر لائن لگ جائے گی. پھر آپ نے ٹری پڑھے ہیں تو ٹری کے اوپر لائن لگ جائے گی. تو یہ جیسے جیسے کوڈ بنتے اسی سے اس کی لائنیں لگتی جاتی ہیں خود بخود. لیکن ہم چونکہ یہ کبھی نہیں کرتے, ہمارا ترتیب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ سروے کر رہے ہیں تو پہلے جی ساری ایک ترتیب سے روڈ پہ جائیں, ایک کنارہ پڑھیں, پھر دوسرا کنارہ پڑھ کے آئیں تاکہ جو لین سٹرنگیبل ہے وہ ٹھیک لگ جائے. اس کے بعد آپ بلڈنگ کے 3 پوائنٹ پڑھ رہے ہیں, پھر اگلی بلڈنگ کے 3-4 پوائنٹ پڑھیں, پھر اگلی کے, اور پھر ٹری پڑھیں تو پھر ٹری بعد میں علیحدہ پڑھیں, مین ہول ہے تو وہ علیحدہ پڑھیں, ایس ایل ہے تو وہ علیحدہ سے پڑھیں. تو یہ ترتیب ہماری نہیں ہوتی, بلکہ ہم ایک ایریے سے جب پرزم مین جا رہا ہوتا ہے تو وہ ساری ڈیٹیلیں پڑھا رہا ہوتا ہے. وہ ڈیٹیلوں کی سنیٹی نہیں بلکہ اپنے کام دیکھا تھا میرے نزدیک جو ڈیٹیلز ہیں وہ پڑھا دیتا ہے. جو آپریٹر ہوتا ہے وہ اس کو پک کر لیتا ہے, اس کے بعد وہ دوسرے ایریے میں جاتا ہے جیسے جیسے گھوم کے آتا ہے. اس لیے ہمیں وہ لائنیں پھر سے ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں, وہ ہماری لائنیں ہمارے ڈاٹے کے حساب سے نہیں ہوتی, اس لیے ہم اس کو سٹرنگیبل کو آف کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاٹا امپورٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں, وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کا جو کوڈ ٹیبل ہے وہ سٹرنگیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپڈیٹ کریں. یس, یہ ایک ڈیفالٹ کا تھا اور کو آپ کلوز کرتے ہیں. اگر ابھی آپ یہاں دیکھیں یہ پوائنٹ ایٹریبیوٹ, تو یہاں سے دیکھیں تو یہ جو امان اللہ نام ہم نے رکھا تھا وہ کوڈ ٹیبل لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی کوڈ نہیں ہے سوائے ڈیفالٹ کے. نہ لین میں نہ پوائنٹ میں کوڈ بھی نہیں ہے, گروپ بھی نہیں ہے, ڈسکرپشن بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ خالی ایک فائل آپ کی امان اللہ نام سے بن گئی. یہ یہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں, یہ پوائنٹ ایٹریبیوٹ, لین ایٹریبیوٹ اور پولیگن ایٹریبیوٹ. اچھا, ہم اکثر بولتے ہیں سروے میں کوڈ بنانا یا کوڈ لگانا, تو لسکیڈ کے اندر کوڈ کو ایٹریبیوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوڈ بدلی کرنا ہے تو ایٹریبیوٹ چینج ہے, یا کوڈ بنانے ہیں تو ایٹریبیوٹ بنانے کی بھی بات کرتے ہیں. تو اس لیے لسکیڈ کے اندر جب بھی ہم بات کریں گے کوڈ, اس کو ایٹریبیوٹ کے نام سے بنائیں گے. ٹاسک, آپ کسی بھی ٹاسک میں جائیں, چونکہ ہم نے کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے, اکثر ہماری ڈرافٹنگ ساری کمپٹیشن میں ہوتی ہے, اس میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ٹاسک میں کریٹ ہے, میتھڈ ہے, ایٹریبیوٹ ہے. یہ اس ایٹریبیوٹ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پوائنٹ, ابھی آپ دیکھیں وہی ڈراپ ڈاؤن ونڈو کھلی ہے. اگر آپ اس کو کینسل کریں اور اس پوائنٹ کے اوپر کلک کریں تو یہ بھی وہی ڈراپ ڈاؤن ونڈو کھلی ہے. ایٹریبیوٹ میں جا کر اگر لائن کے اوپر کلک کریں تو جو ڈراپ ڈاؤن ونڈو کھلے گی وہی اس لائن کو کلک کرنے سے بھی کھلے گی. مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو آئیکن پڑے ہوئے ہیں یہ کمانڈ یہیں سے لیتے ہیں, یعنی کمانڈ یہاں ہے لیکن ان کے آئیکن یہ پڑھیں. جیسے یہاں آپ نے دیکھا یہ کافی چیز آئیکن پڑے ہوئے ہیں, تو یہ پیچھے مختلف ٹاسکوں کے ہیں, لیکن جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اپنے ٹاسک سے اپنی جو بھی کمانڈ ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں. جیسے یہ سیو ہے, اوپن ہے, یہ مختلف جو ہے نا وہ آئیکن پڑے ہیں, تو ان کی کمانڈ کہیں اور سے چل رہی ہوتی ہے. سامنے رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں, پیچھے سے آپ کو مینو بار میں یا ٹاسک میں جا کر آپ نے ورکنگ نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم دوسرا کام, پہلا ہم نے کیا تھا یوٹیلٹیز کے اندر کنفیگر کے اندر یونٹ سیٹنگ کی تھی. دوسرا کام ہم نے ٹیبل کے اندر کوڈ ٹیبل بنایا ہے نام سے. ابھی اس کے اندر ہم چند ٹریننگ کے طور پہ, باقی جب آپ کو کرنا ہوگا تو آپ خود ساری اس کی ورکنگ کر لیں گے. ٹریننگ کے طور پہ 2 سے 3 کوڈ ہم بناتے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ کار جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے, آپ اس کو تھوڑا سا منیمائز کر لیں تاکہ ایک سائڈ کے اوپر یہ کھلی رہے. ابھی میں کیا کرتا ہوں, اس کو منیمائز کرتا ہوں. یہ فولڈر ہے, اس کے اندر ہم نے ایکسل ڈیٹا بنایا تھا, اس کے اندر TS06 کا جو ڈیٹا ہے اس میں جائیں تو یہ ڈیٹا میں اوپن کرتا ہوں. تو اس کو بھی منیمائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ یہاں دیکھیں تو میرے ایک ساتھ ایکسل بھی کھلا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں نے لسکیڈ بھی کھولی ہے.
تو اس فائل کے اندر میرے 4 پوائنٹ ہیں، ایک ٹی بی ایم ہے، 2 بلڈنگ، ایک وال کا. تو یہ چاروں کے نام سے میں نے کوڈ 3 ہے نا، کوڈ 3 یوز ہوئے ہیں، تو تینوں ناموں سے میں نے بنانے ہیں کوڈ. ابھی میں ادھر آؤں گا، یہاں سے میں پوائنٹ کو کلک کرتا ہوں، یہ میرے پاس ایٹریبیوٹ اوپن ہو گیا. یہاں بالکل سیم وہی لفظ کیپیٹل ہے، ٹھیک ہے، سمال نہیں ہے. سمال لیٹر لسکیڈ کا میں اپنا ایکسل میں ہوگا تو لسکیڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہاں بھی کیپٹل یعنی بڑے انگریزی کے جو بھی حروف آپ نے کوڈ میں استعمال کرنے وہ ہونے چاہیے. چھوٹا لفظ استعمال نہیں کرنا، سمال لیٹر استعمال نہیں کرنا. تو یہاں بھی آپ نے وہی الفاظ لکھنے ہیں. میں کیپس آن کر دیتا ہوں اور میں TBM لکھ دیا. یہ ہے کوڈ، سیم وہی الفاظ ہیں جو ادھر اس فائل میں یوز ہوئے ہیں جو میں نے اس میں امپورٹ کرنی ہے. TBM اس جگہ کے اوپر جب گروپ ہے یا ڈسکرپشن ہے تو یہاں میں آپ نے اس کو جو ہے اس کا پوری ڈیٹیل دے سکتا ہوں. جیسے TBM ہے تو میں میرا ایکچوئل جو TBM ہے ٹیمپریری بینچ مارک ہوتا ہے، ٹیمپریری بینچ مارک، ٹھیک ہے جی، یہ ٹیمپریری بینچ مارک. تو یہ نام آپ یہاں سے کاپی کر کے نیچے ڈسکرپشن میں لگا سکتے ہیں. یہاں سے میں اس پورے نام کو کاپی کیا اور ادھر آیا اور یہاں پہ ٹھیک ہو گیا، ٹیمپریری بینچ مارک ہو گیا. یہاں میرا خیال ہے یہاں پہ اسپیس تو نہیں لگ گئی، نہیں ٹھیک ہے. بینچ مارک یہاں میں نے اس کو کلر دینا ہے کہ بینچ مارک جب میرے پاس ہے اس کا کلر کیا ہونا چاہیے. یہ چونکہ سیمبل ہے، اکثر سیمبل کا کلر جو ہم بلیک رکھتے ہیں 0 بھی ہوتا ہے اور 16 نمبر کلر بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں. اچھا TBM کی ایلیویشن ہر پوائنٹ کی میں چاہیے، یہ یاد رکھیں. جو بھی ڈیٹا آئے گا اس کی ایلیویشن آپ آن کریں گے. اور کنٹوریبل آپ صرف اس پوائنٹ کو کریں گے جس کا ڈیٹا آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہوگا. جیسے ہم سپاٹ لیول SL صحیح پڑھتے ہیں، روڈ کے پوائنٹ ٹھیک پڑھتے ہیں، پرزم کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نالا انورٹ لیول اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ٹریک وغیرہ، یہ لان ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہم ٹھیک پرزم ساتھ پڑھتے ہیں جن کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. کہیں بھی ہم نے نہ لیزر یوز کیا نہ ہم نے اس کو پرزم اپ کر کے پڑھاؤ، ڈاؤن کر کے پڑھاؤ، الٹا کر کے پڑھا دو، اس طرح کی ہم نے کاروائی نہیں کی. ان پوائنٹوں کو آپ نے کنٹوریبل کرنا. جیسے بھی بلڈنگ ہے، بلڈنگ ہم ہمیشہ اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، جہاں سے نظر آ رہا ہو اونچا کر کے پڑھا دو، ڈاؤن کر کے پڑھا دو، ہم ان کو کبھی کنٹوریبل نہیں کرتے. بلڈنگز وغیرہ اس طرح کی شیڈ یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہیں تو چونکہ یہ TBM ہے یہ بھی فکس ہوتا ہے ہم جگہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر جگہ کے اوپر بینچ مارک بنے ہوتے ہیں، زمین سے اونچے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم پوائنٹ لگاتے ہیں. تو وہ پوائنٹ ہم کنٹور کے لیے یوز نہیں کرتے، وہ زمین کا کرویچر نہیں ہے، وہ اس جگہ کی ہائٹ بتا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کنٹوریبل نہیں رکھیں گے. اور اس کے بعد آپ اس کو اپڈیٹ کیا. یس ابھی ادھر ہی کھڑے کھڑے ابھی دوسرا کوڈ BLDG بلڈنگ، ٹھیک ہے. یہاں آپ آئیں، ادھر اس کا پورا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں نام خوبصورتی سے لکھیں، ڈیٹیل سے. اس کا یہ فائدہ ہوگا جب لسکیڈ کا ہمارا آخری لیکچر چلے گا نا، جس کے اندر ہم اس ڈیٹا کو آٹو کیڈ میں لے کر جائیں گے، تو وہاں ہمیں دوبارہ یہ کوڈ بنانے نہیں پڑیں گے، بلکہ اس گروپ کا جو نام ہوگا اس سے یہ لسکیڈ خود سارے لے رہے ہمارے آٹو کیڈ کی بنا دے گا. یہی کوڈ لسکیڈ کے اندر اس کو ہم ایٹریبیوٹ بولتے ہیں، لیکن آٹو کیڈ کے اندر یہ لیئر میں مطلب پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، بلڈنگ کا کلر ریڈ ہوتا ہے. اچھا ایلیویشن آ جائے، کنٹوریبل نہیں ہے، یس اوکے. اچھا اس میں ایک اور بتائیں، یہ پیچھے جو ہم نے TBM کیا نا، اس کا ہم نے سیمبل نہیں دیا. یہاں ہر اس لین کو، ہر اس پوائنٹ کو جس کے اوپر آپ نے لین ورک کرنا ہے، بعد کے اوپر جیسے روڈ ہے، ٹریک ہے، بلڈنگ ہے، تو ان کا آپ نے سیمبل نل رکھنا ہے. نل، یہ جو NULL لکھا ہوا ہے تو آپ نے نل رکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہیں جیسے ٹری ہے، مین ہول ہیں،
ٹی بی ایم ہیں, کنٹرول پوائنٹ ہیں, الیکٹرک پول ہیں, ٹیلی فون پول ہے, ان سب کے آپ نے سیمبل دینے ہیں. تو اس کا چونکہ ٹیمپریری بینچ مارک کا سیمبل ہم نے نہیں دیا تھا, یہاں سے دوبارہ دے دیتے ہیں. یہاں سے آئیں, یہ ہوتا ہے انٹرنل سیمبل لائبریری, اس کے اندر جائیں تو یہ اسٹینڈرڈ کی بنی پڑی ہے. یہاں سے آپ جو اس کو سیمبل دینا چاہتے ہیں, ٹی بی ایم کو ہم اکثر یہ کنٹرول پوائنٹ کا ہوتا ہے, اسی طرح کا ہم ٹی بی ایم کو یہ ان میں سے یا اس میں سے ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں ٹیمپریری بینچ مارک. یہ ہم کنٹرول پوائنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس طرح الیکٹرک پول کے لیے ہم یہ والا الیکٹرک پول کے لیے یوز کرتے ہیں. نیچے ٹری وغیرہ بھی آئیں گے, اور بھی کافی مختلف قسم کے آپ کے سیمبل ہیں, جو آپ جس وقت یوز کرنا چاہیں آپ یہاں سے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک, یہ کافی سیمبل بنے پڑے. بہرحال ٹی بی ایم اوکے, یہ سیمبل لگ گئے. اس کو دوبارہ اپڈیٹ کر دیں, یہ دوبارہ اپڈیٹ ہو گیا. ابھی ہمارا ایک رہ گیا وال. ابھی یہاں لکھیں وال, یہاں ہے تو اسی کو کاپی کریں, ڈسکرپشن میں ڈالیں. چونکہ وال کے اوپر لائن لگنی ہے اس لیے اس کا سیمبل نہیں ہوگا. نل کو کلک کریں, اوکے کر دیں اور اس کو اپڈیٹ کر دیں. تو یہ 3 کوڈ اس فائل کے اندر یوز ہوئے, تینوں آپ نے بنا دیے. تو آپ اس کو اوکے کر دیں. یہاں سے آپ کی ورکنگ ختم ہوگی. ابھی جن کے اوپر آپ نے لائن ورک کرنا ہے, یہ بلڈنگ ہے اور وال, ان کے اوپر لائن ورک کرنا ہے نا, تو لہٰذا ان کے دوبارہ کوڈ بنیں گے لائن کے اندر, پوائنٹ کے اندر سب کے بنیں گے. جو کوڈ آپ نے انسٹرومنٹ یوز کیا ہے, جس پوائنٹ جس ڈیٹا کو آپ نے یہاں لے کر آنا ہے لسکیٹ کے اندر, وہ سارے بنیں گے. لیکن لین کے اندر جس پوائنٹ کا آپ نے سیمبل دیا ہے وہ نہیں بنائیں گے, بلکہ جس کے اوپر لین ورک کرنا وہ بنائیں گے. اچھا, معاملہ لگا ہوا ہے کوڈ میں, آپ جائیں تو وہ آپ کے کوڈ بنے ہوئے. آپ بلڈنگ کو یہاں لگائیں, نیچے ڈیفالٹ گروپ میں آئیں, یہاں نہیں ہے تو آپ یہاں پورا BUILDING بلڈنگ, کنٹرول سی, یہاں وی. ابھی یہاں دیکھیں ویو کنورشن عام کر دیں. یہ بریک لائن, یہ خاص چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ بریک لائن میں آف کر رہا ہوں. جو پوائنٹ آپ کے کنٹوریبل ہیں, جس ڈیٹے کو آپ کنٹوریبل پوائنٹ کے اندر رکھتے ہیں, ان کے اوپر آپ نے ایک بعض دفعہ لائن بھی لگانی ہوتی ہے. وہ لائن کا جب کوڈ بنائیں گے تو اس کو آپ بریک لائن آن رکھیں گے, اس کو بریک لائن بنائیں گے. بریک لائن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹی ہوئی لائن ہوگی, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بریک لائن کا مطلب ہے کنٹوریبل لائن. یہ لائن بھی جیسے جن پوائنٹوں کے اوپر لگے گی, ان پوائنٹوں کی جو ویلیو ہوگی یہ بھی اسی حساب سے کنٹوریبل ہوگی, اور کنٹوروں کو اسی حساب سے ڈیوائڈ کر کے گزارے گی. اور یہ بہت خوبصورت اس کی ورکنگ ہے کنٹور کے اندر خاص طور پہ, یہ یاد رکھنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی بریک لائن, یعنی کوئی جیسے بریک ٹوٹی ہوئی چیز ہوتے ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی لائن ہوگی یا یہ لائن ٹکڑے ٹکڑے کرتے جائے گی, نہیں, یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب ہے کنٹوریبل لائن. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا, یہ تقریباً یہ 128 ہے. اگر آپ کا یہ پوائنٹ ہو, بلڈنگ کا دوسرا پوائنٹ ہو 140 ہے, اور اس لائن کو بھی آپ کنٹوریبل کر دیں, بریک لائن مطلب بریک لائن کر دیں, تو یہ 140 اور 128 ہے. ان کو دو پوائنٹوں کے اوپر جب آپ بریک لائن سے لائن لگائیں گے نا, تو یہ ایسے سمجھے جتنا فاصلہ ہے اس کو, یہ جو آپ اس کو کنٹور لگاتے ہو ویلیو دیں گے, 1 فٹ کی, 2 فٹ کی, 1 میٹر کی, آدھا میٹر, اسی حساب سے اس کو ڈیوائڈ کر کے پورے کے اوپر کنٹور لگائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جب کنٹور کا ہم ورکنگ کریں گے اس میں اور ڈیٹیل سے سمجھائیں گے. بہرحال یہاں اس کو ہم نے, چونکہ بلڈنگ ہماری کنٹوریبل نہیں ہے, پوائنٹ ہی ہم نے کنٹوریبل نہیں رکھے, لہٰذا ہم بریک لائن آف کر دیں گے اور اس کو اپڈیٹ اور اس میں کلر دے دیں. بلڈنگ کا کلر ریڈ ہوگا, اور اس کو اپڈیٹ اور یس کر دیں. اس کے بعد ہمارے یہاں دوسرا پوائنٹ وال کا ہے, جس کے اوپر ہم نے لگانا ہے کوڈ وال. یہاں کاپی کر کے پیسٹ کر لیں یا لکھ لیں. یہ بھی چونکہ وال بھی ہمارا کنٹوریبل نہیں پوائنٹ ہمارے, اس لیے ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ بریک لائن نہیں کریں گے. روڈ, ٹریک, نالا, اس طرح کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں, ڈرین, ان کو آپ
بریک لائن رکھ کے اس کا کوڈ بنائیں گے. یس اوکے. کلر اس کا ریڈ ہو گیا, اس کی جگہ پہ آپ اس کو بلیک 16 نمبر کر دیں, اپڈیٹ. یس اوکے. تو یہاں آپ کے اس فائل کی کوڈنگ مکمل ہے. تو یہ طریقہ کار ہے جو بیسک آپ کو سمجھا دیا. نیکسٹ جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے, جیسے ابھی آپ جائیں اس کے پیچھے آپ جائیں گے TCR 1200 اس فائل کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر کافی آپ کے نا کوڈ ہیں جو آپ نے ان کو بنانا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اس کو اگر آپ یہاں کلک کریں اور ڈیٹا سارٹ, ڈیٹا میں جو ہے نا سارٹ A to Z ایسے کریں گے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پوائنٹ. یعنی بلڈنگ والے اکٹھے ہو گئے, آپ کو پتہ چل گیا کہ بلڈنگ کا کوڈ یوز ہو رہا ہے. جہاں بلڈنگ ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا یہ BLDGH یہ کوڈ غلط بنا ہوا ہے. اس کو آپ ادھر اس کوڈ کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بلڈنگ ہائٹ کا کوڈ ہے. اچھا یہ ایک ہے تو آپ نے یہ بلڈنگ ہائٹ سے ہے تو اس کا بھی آپ نے وہ کوڈ بنا لینا ہے بلڈنگ ہائٹ کے نام سے. آگے آپ دیکھیں CNH کوڈ آپ کا یہ CP ہے. اس طرح جتنے بھی آپ کے کوڈ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان میں سے ایک صرف ایک ہی نام سے جتنے بھی ہیں وہ آپ نے صرف سنگل بنانے ہیں. تو اس طرح یہ سارے آپ یہاں سے بنانے آسان ہو جائیں گے اگر آپ ڈیٹا میں سارٹ کر لیں A to Z. اور اگر Z to A کریں گے تو یہ پھر Z والا فگر پہلے آ جائے گا. یہ B سے شروع ہوا تھا, A کا فگر ہے نہیں ہے. Z to کریں گے تو یہ وال, اس سے الٹے TBM اس سائڈ سے وہ یہ شروع ہو گیا. تو آپ اس کو A to Z کر لیں اور اس طرح یہاں سے دیکھ کے اسی ترتیب سے آپ اپنے سارے کوڈ بنا لیں. تو جب کوڈ آپ بنا لیں گے تو پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر ڈیٹا کیسے لے کر آنا ہے. ٹھیک.